على محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی على رسولنا صلی على محمد अजान दे दें। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قالت لهم رسلهم
نحن إلا بشر مثلكم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. یہ جلسہ سالانہ جو ابھی گزرا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اسی کے رحم سے اسی کے اذن سے بے شمار رحمتوں اور فضلوں کی بارشیں برسا کر چلا گیا، لیکن اس کی تر و تازگی، اس کی شادابی آئندہ جلسے تک دلوں کو ہمیشہ تر و تازہ رکھے گی اور پربہار رکھے گی. بلکہ بہت سے دوست جو ملنے کے لیے آئے انہوں نے یہ کہا کہ یوں لگتا ہے کہ اس جلسے کی یاد ہمیشہ زندگی کا ساتھ دے گی، اور جو لطف، روحانی لطف ہمیں یہاں نصیب ہوئے ہیں، جب ہم جلسے کے لیے آئے تھے تو تصور بھی نہیں تھا کہ کیا کچھ لینے جا رہے ہیں. اور اس اظہار میں ہر قوم کے لوگ شامل ہیں، نئے آنے والے بھی اور پرانے بھی، مغربی بھی اور مشرقی بھی. سب کا یہ تاثر ایک قدر واحد ہے، سب میں مشترک ہے کہ یہ جلسہ خدا کے خاص فضلوں اور رحمتوں کا نشان بن کر آیا، اور ایسا نشان بنا ہے جو آئندہ نسلوں کے لیے بھی ہمیشہ نشان کا کام دے گا. جن آیات کی میں نے تلاوت کی ہے وہ اسی غرض سے چنی ہیں کیونکہ میں اس سے پہلے صبر کا مضمون بیان کرتا رہا ہوں، اور آج بھی صبر ہی کے مضمون پر مزید کچھ کہنا تھا، مگر اس آیت کریمہ نے ان دونوں باتوں کو جوڑ دیا ہے. اس جلسے کا مضمون اور صبر کا مضمون اکٹھے ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قالت لہم رسلہم، ان مخالفوں کو ان کے رسولوں نے کہا ان نحن الا بشر مثلکم، ہم بھی تو تمہاری ہی طرح کے انسان ہیں، اس سے بڑھ کر تو نہیں. ولیکن اللہ یمن علی من یشاء، لیکن اللہ کی شان ہے جس پر چاہتا ہے اس پر احسان فرماتا چلا جاتا ہے. تم پر کیوں اس کے احسان نہیں ہو رہا ہے؟ یہ مراد ہے، یہ مفہوم ہے جو اس میں مضمر ہے کہ ہم بھی تو انسان ہیں، تم بھی انسان ہو، ہمارے پاس کون سی طاقت ہے کہ اللہ سے زبردستی احسان چھین سکیں، مگر احسان برستے ہیں تو ہمارے کاندھوں پر، ہمارے سروں پر بارش ہوتی ہے، اور تم خالی بلکہ اس کے برعکس نظارے دیکھ رہے ہو. ولیکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اس پر بکثرت احسان فرماتا ہے. وما کان لنا ان ناتیکم بسلطان الا باذن اللہ، اس کے دو معنی ہیں مترجمین نے. ایک ترجمہ یہ کیا ہے کہ ہم میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی بھی روشن نشان، کوئی روشن دلیل لا سکے. اور ایک اس کا ترجمہ یہ ہے ہم میں کب طاقت تھی کہ اپنی زور سے کوئی روشن نشان اور کوئی غالب دلیل تمہارے سامنے پیش کر سکتے، مگر جو کچھ ہوا اللہ کے اذن سے ہوا ہے، کیونکہ صرف اللہ ہی کو اختیار ہے کہ وہ چاہے تو کسی کو ایک غلبے والی دلیل یا روشن نشان عطا فرمائے. تو مجھے تو یہی معنی یہاں موضوع بھی دکھائی دیتا ہے. ویسے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انبیاء کے حوالوں سے یہی معنی سچتا ہے. دوسرا بھی درست ہے، ایک دائمی حقیقت ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی روشن نشان کسی کو عطا نہیں ہو سکتا. مگر وما کان لنا میں
جو یہ مفہوم ہے کہ ہو چکا ہے اور ہماری طاقت میں نہیں تھا. نشان تو آیا ہے مگر ہم اپنی طاقت سے نہیں لائے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور یہ جو نشان ہے یہ اتفاقی حادثہ کے طور پر نہیں، یہ جاری رہنے والے نشان ہیں اور اللہ پر توکل کے نتیجے میں عطا ہوتے ہیں، اور ہم آئندہ بھی توکل ہی کرتے چلے جائیں گے. بس یہ نشان چونکہ اپنی ذات، اپنی کوشش، اپنی ذہنی تدبیروں یا چالاکیوں سے نصیب نہیں ہوا کرتا، بلکہ توکل کرنے والوں کو اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے. اس لیے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، چاہیے کہ مومن اللہ ہی پر توکل کریں. وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ، اور ہمیں ہوا کیا ہے، یعنی جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں کیا ہمارے سر پھر گئے ہیں کہ یہ بات کریں، ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ پر توکل نہ کریں. وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، وہ ہمیں بارہا ہماری ہدایت کے رستے دکھاتا چلا آ رہا ہے، دکھا چکا ہے. جب بھی کوئی مشکل درپیش ہو، جب بھی ہم دو راہ پہ کھڑے ہوئے، اس نے ہمیشہ ہدایت کے رستے ہمیں دکھائے. تو وہ خدا آئندہ ہمیں کب چھوڑے گا؟ بس جس نے تمام ماضی میں ہمارا ساتھ دیا، ہر مشکل کے وقت ہمارا کام آیا، ہر مشکل فیصلے کے وقت صحیح فیصلے کی توفیق بخشی. ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم ایسے خدا پر توکل نہ کریں اور یقین نہ رکھیں کہ آئندہ بھی وہ ہم سے ایسا ہی سلوک فرمائے گا. وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، ہم ضرور صبر کریں گے، ہرگز صبر کا دامن نہیں چھوڑیں گے اس چیز پر جو تم ہمیں تکلیف پہنچاتے ہو. اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ صبر کا یہ مضمون پہلے سے ان آیات میں مضمر ہے. مومن جب خدا سے انعامات پاتے ہیں، اس پر توکل کرتے ہیں، تو جانتے ہیں کہ دشمن نے بہت تکلیفیں پہنچائی تھیں اور ان کا بد نتیجہ نکلنے کا احتمال تھا. لیکن کیوں بد نتیجہ نہیں نکلا؟ اس لیے کہ ہم نے صبر کیا، خدا نے ہمیں صبر کی توفیق بخشی اور اللہ نے اس صبر کو قبول فرما لیا، اور اس کے نتیجے میں پھر ہمارے صبر آسمان سے ہم پر رحمتوں کی بارشیں بن کر اترے. یہ مضمون ہے جو پہلے ہی سے ان آیات میں مضمر چلا آ رہا تھا، یہاں آ کر کھل گیا ہے. وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، اب ہم زیادہ پختہ عہد کرتے ہیں، پہلے سے بڑھ کر قطعی طور پر فیصلہ کر چکے ہیں کہ جو تم دکھ پہنچاؤ گے ہم اس پہ صبر کرتے چلے جائیں گے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور پھر اسی بات پر، توکل پر ہی مضمون کو عروج تک پہنچایا ہے. بس توکل کے یہ نتیجے ہوا کرتے ہیں، اس کو توکل کہتے ہیں. صبر کرنا خصوصاً ایسے وقت میں جب کہ صبر کا دامن چھوڑا بھی جا سکتا ہو، اس وقت اگر کوئی انسان صبر کرے تو اس کا اجر ضرور اس کو عطا ہوتا ہے. اور مومن کو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ ہی پر توکل کرتا رہے. اب میں صبر سے متعلق مزید کچھ باتیں بعض احادیث کے حوالے سے اور بعض حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریروں سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کیونکہ مضمون بہت وسیع ہے، بہت سی آیات کریمہ صبر کے الگ الگ پہلوؤں پر روشنی ڈال رہی ہیں، اس لیے اسے ایک لمبا سلسلہ تو بنایا نہیں جا سکتا. آج ہی کے خطبے میں انشاءاللہ چند امور پیش کر کے پھر آئندہ دوسرے مضمون پہ خطبہ کروں، دوسرا مضمون شروع کروں گا. حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کے سارے کام برکت ہی برکت ہیں. یہ فضل صرف مومن کے لیے مختص ہے. اگر اس کو کوئی خوشی یا مسرت اور فراخی نصیب ہو تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اس کی شکر گزاری اس کے لیے مزید خیر و برکت کا موجب بنتی ہے. اور اگر اس کو کوئی دکھ اور رنج، تنگی اور نقصان پہنچے تو وہ صبر کرتا ہے،
اور اس کا یہ طرز عمل بھی اس کے لیے خیر و برکت ہی کا باعث بنتا ہے، کیونکہ وہ صبر کر کے ثواب حاصل کرتا ہے۔ اب اس پہلو سے اس جلسے پر اس حدیث کا اس آیت کی روشنی میں دیکھیں کیسا واضح اطلاق ہوتا ہے۔ جتنے بھی اللہ نے ہم پر فضل نازل فرمائے ان پر اب جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہوگا۔ بس آئندہ جلسے کی تیاری آج کے شکر سے شروع کر دیں اور مسلسل اللہ کی حمد کے گیت گاتے رہیں، اس کا شکر ادا کرتے رہیں، اور یقین جانیں کہ جو کچھ بھی ہوا اسی کے فضل سے ہوا، اسی کے احسان سے ہوا، ورنہ ہم میں ہرگز طاقت نہیں تھی کہ آج کے دور میں یہ عظیم الشان تبدیلیاں رونما کر سکتے، برپا کر سکتے جو رونما ہو رہی ہیں، اور جن کے نتیجے میں دشمن پر ایک حشر بپا ہو چکا ہے۔ اس قدر تکلیف میں ہے دشمن، ان پر قیامت ٹوٹی ہوئی ہے، اور اس مضمون کا اس پہلو سے اذیت سے تعلق ہے۔ جتنے خدا کے فضل بڑھتے ہیں اتنا ہی دشمن پیچ و تاب کھاتا ہے اور اذیت دینے کے نئے منصوبے بناتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آیت کریمہ میں یہ سمجھایا ہے کہ وہ منصوبے بنائے گا تو یاد رکھنا پہلے کب تم اپنی طاقت سے ان کی دشمنی سے بچ سکے تھے، پہلے کب تم نے ان کے منصوبوں کو نامراد اور ناکام کیا تھا۔ یہ اللہ ہی تھا جس کے فضل سے تم محفوظ رہے، جس نے ان کے منصوبوں کو نامراد کر دیا۔ بس اللہ پر توکل رکھنا اور ان کے اظہار رسانی کا جواب اپنے ہاتھ سے دینے کی کوشش نہ کرنا۔ یہ معاملہ اللہ کے سپرد رہنے دو۔ یہی مضمون ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی جماعت کو بار بار نصیحت کے ذریعے سمجھایا۔ بس آپ فرماتے ہیں شکر کرو گے خدا کی رحمتوں پر تو کثرت سے نعمتیں اور اتریں گی، اس کی رحمتوں کا نزول دن بدن بڑھتا چلا جائے گا، اور تکلیف پر صبر کر جاؤ گے تو اس کے نتیجے میں تمہیں پھر ثواب ملے گا، پھر خیر و برکت عطا ہوگی۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں صبر بڑا جوہر ہے، جو شخص صبر کرنے والا ہوتا ہے اور غصے سے بھر کر نہیں بولتا اس کی تقریر اپنی نہیں ہوتی بلکہ خدا تعالیٰ اس سے تقریر کراتا ہے۔ یہ جو غصے سے بھر کر بولنا ہے یہ عقل و خرد کو کھا جاتا ہے اور کوئی بھی ہوش باقی نہیں رہتی انسان میں، اس کے کلام میں برکت تو کیا معمولی عقل بھی باقی نہیں رہتی، ایسا شخص مجنون کی طرح ہو جاتا ہے۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو فرمایا غصے سے بھر کر بولتا ہے، ایک بہت ہی پیارا، بہت ہی فصیح و بلیغ محاورہ ہے۔ بہت دفعہ انسان غصے میں بھی کلام کرتا ہے لیکن ساتھ ساتھ صبر کی تنابیں بھی کسی رکھتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ ہر وقت تہذیب و تمدن کے دائرے سے باہر نہ جائے، لیکن وہ جو غصے سے بھر کر بولتا ہے اس کے منہ سے سوائے غیظ و غضب اور گندگی اور بکواس کے کچھ نکلتا ہی نہیں۔ فرمایا ایسا شخص جو غصے سے بھر کر نہیں بولتا اس کی تقریر اپنی نہیں ہوتی بلکہ خدا تعالیٰ اس سے تقریر کراتا ہے۔ جماعت کو چاہیے کہ صبر سے کام لے اور مخالفین کی سختی پر سختی نہ کرے اور گالیوں کے عوض میں گالی نہ دے۔ جو شخص ہمارا مکذب ہے اس پر لازم نہیں کہ وہ ادب کے ساتھ بولے۔ فرماتے ہیں جو تکذیب کر رہا ہے وہ اس پہ کیوں لازم ہے کہ ہمارا ادب کرے؟ تم اپنے ایمان کے زاویے سے دیکھ رہے ہو، تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، مگر دشمن دشمنی ہے جو مجھے خاص طور پر جھوٹا سمجھ رہا ہے، وہ تو ویسے ہی آزاد ہے جس طرح چاہے مجھ سے سلوک کرے، جو چاہے مجھے کہے۔ اس کے نمونے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی بہت پائے جاتے ہیں۔ صبر جیسی کوئی شے نہیں، مگر صبر کرنا بڑا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی تائید کرتا ہے جو صبر سے کام لے۔ دہلی کی سرزمین سخت ہے تاہم سب یکساں نہیں، کئی آدمی مخفی ہوں گے، جب وقت آئے گا تو وہ خود بخود سمجھ لیں گے عرب بہت سخت ملک تھا، وہ بھی سیدھا ہو گیا،
دہلی تو ایسی سخت نہیں. میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ ہماری جماعت کے لوگ کسی پر حملہ کریں یا اخلاق کے برخلاف کوئی کام کریں. خدا تعالیٰ بردباری کا حکم دیتا ہے اور اسی کے مطابق کرنا چاہیے. خدا تعالیٰ کے الہامات کی تفہیم بھی یہی ہے کہ بردباری کریں. ہمارے پاس کوئی ایسا شربت نہیں کہ فوراً کسی کے ہاتھ پر ڈال دیں. اس لیے یہ بہت ہی اہم نصیحت ہے جو جماعت کو اچھی طرح ذہن نشین کرنی چاہیے اور ہضم کرنی چاہیے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ کو بار بار پڑھنے کی جو نصیحت ہے اس میں یہی بڑی حکمت ہے کہ حضرت اقدس کی تحریریں بہت گہری چلتی ہیں. ایک ایک لفظ کا انتخاب اللہ کے تصرف کے مطابق ہوتا ہے اور جب تک انسان گہری نظر سے بار بار مطالعہ نہ کرے اس وقت تک صحیح معنوں میں ان تحریروں کا مفہوم پا نہیں سکتا اور نصیحت سے پورا استفادہ نہیں کر سکتا. جو چند باتیں اس نصیحت میں کی گئی ہیں ان میں سے چند نکات جو میں سمجھتا ہوں نمایاں طور پر آپ کے سامنے لانے ضروری ہیں وہ میں رکھتا ہوں. یہ تبلیغ کا دور ہے اور خاص طور پر یہ جلسہ عالمی تبلیغ کی عظیم الشان کامیابیوں کا ایک مظہر تھا اور آئندہ جلسے کے لیے ابھی سے ہمیں تیاری کرنا ہے. اس سلسلے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی یہ نصیحت کہ مخالفت ہوگی، شرارتیں ہوں گی، صبر سے کام لینا ہے، صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، زبان میں کسی قسم کی سختی اور تلخی نہ ہو بلکہ پیار اور محبت اور صبر کے ساتھ نصیحت کرتے چلے جاؤ. یہی وہ نصیحت ہے جس سے سارا قرآن مختلف جگہوں پر بھرا پڑا ہے اور بڑی قوت کے ساتھ قرآن کریم نے اسی نصیحت کو بار بار دہرایا ہے. فرماتے ہیں صبر جیسی کوئی شے نہیں مگر صبر کرنا بڑا مشکل ہے، اس لیے صبر کے ساتھ دعا اور عبادت کا مفہوم شامل ہو جاتا ہے. قرآن کریم فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کے ذریعے مدد مانگو. اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے تو صبر دکھاؤ اور صبر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی نصرت تمہارے حق میں جوش مارے گی اور قوت کے ساتھ تمہیں نصیب ہوگی. لیکن چونکہ صبر کرنا مشکل ہے اس لیے صلاۃ کا ذکر بھی ساتھ فرما دیا. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اس میں کئی مضامین ہیں مگر اس تعلق میں یہ دو باتیں سامنے رکھنی چاہیے. اول یہ کہ محض صبر جبکہ انسان خدا کا عبادت گزار بندہ نہ ہو کوئی حقیقت نہیں رکھتا. ایسے صبر کی کوئی قیمت نہیں، اسے کوئی پھل نہیں لگتا. شاذ کے طور پر بعض خاص حالات میں ایک مظلوم بندے کا صبر مقبول ہو جاتا ہے مگر ایک قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ ہر شخص کا صبر ضرور پھل لائے گا، مگر نمازی کا صبر ہے جو پھل لائے گا. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، بس مدد مانگو صبر کے ذریعے بھی اور صلاۃ کے ذریعے بھی. اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ صلاۃ پر قائم رہو گے تو پھر ہی تمہیں صبر کی توفیق ملے گی. جو بے نمازی لوگ ہیں انہیں صبر کی توفیق ہی نہیں ملتی کیونکہ نماز پر قائم ہونا خود ایک بڑا صبر ہے. قرآن کریم نے نماز کو صبر کے ساتھ باندھا ہے کہ نماز کی تلقین کرو واستبر علیہ، اور اس بات پر صبر کے ساتھ قائم ہو جاؤ. نماز کا صبر کے ساتھ ایک گہرا رشتہ ہے اور حقیقت میں نماز اسی کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کرنے والا ہو. تو یہ دونوں مضامین ایک دوسرے سے ایک اٹوٹ تعلق رکھتے ہیں جو لازماً جاری رہے گا. صابر بندے نماز پر بھی قائم ہوتے ہیں اور نماز پر صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر حالت میں پڑھتے ہیں، ہر ابتلا میں پڑھتے ہیں، سخت نیند کی حالت میں بھی اٹھتے ہیں، ان کے پہلو بستروں کو چھوڑ دیتے ہیں، سخت تھکن کی حالت میں بھی نماز پڑھتے ہیں، دفتروں میں بھی پڑھتے ہیں، دفتروں سے باہر بھی، گھروں میں بھی، گلیوں میں نماز آئے تو گلیوں میں جگہ بنا لیتے ہیں.
یہ صبر ہے جو نماز کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. تو وہ لوگ جو نماز پر صبر کرتے ہیں وہ جب تکلیفوں پر صبر کرتے ہیں تو پھر نماز کی طرف مزید توجہ پیدا ہوتی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہمیں جب کوئی دکھ کی بات پہنچتی ہے، کوئی پریشانی کی خبر پہنچتی ہے، تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وضو کیا اور دروازے بند کیے حجرے کے اور تنہائی میں خدا کے حضور گریہ ازاری کی. تو قرآن کریم جب فرماتا ہے صبر کرو اور نماز پڑھو، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اس کے ذریعے مدد مانگو، تو یہ دونوں ایک لازم ملزوم چیزیں ہیں، ان پر آپ کو قائم ہونا ہوگا. اور باقی دشمن جو کرے گا شرارتیں وہ تو کرے گا ہی. اگر کامیابیاں نصیب ہونی ہیں تو اس کی ایک قیمت تو ہمیں دینی پڑے گی. یہ تو کامیابیوں کا ساتھ ایک لازمہ ہے. جہاں آپ کا صبر کامیابیوں کے ساتھ ایک لازمہ ہے، وہاں دشمن کی تکلیف آپ کی کامیابیوں کے ساتھ ایک لازمہ ہے. آپ کو کامیابیوں کے نتیجے میں شکر کی توفیق ملتی ہے اور صبر کی توفیق ملتی ہے. صبر کی توفیق اس لیے ملتی ہے کہ دشمن کو تکلیف پہنچتی ہے، وہ اظہار ثانی کرتا ہے، تو پھر آپ کو صبر کی بھی توفیق ملتی ہے. اور شکر اور صبر دونوں ہی بڑی نعمتیں ہیں. جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مضمون کھول دیا ہے، خوب روشن فرما دیا ہے کہ اگر تم شکر کرو تب بھی موجیں ہی موجیں ہیں، صبر کرو تو وہ بھی بڑی نعمت ہے. تو مومن تو ہر حال میں کامیاب ہی ہوتا ہے، اس پر کوئی اندھیرا ایسا نہیں آتا کہ اس کی ترقی کی رفتار رک جائے. دن کو بھی چلتا ہے، رات کو بھی آگے بڑھتا ہے. بس اس پہلو سے آپ اپنا باقی وقت شکر کے ساتھ گزاریں اور تیار رہیں کہ دشمن جو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرے گا اس پر لازماً صبر اختیار کرنا ہے، اور پھر صبر اور نماز کے ذریعے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے. اور یہ دو ایسے مؤثر ہتھیار ہیں جو کبھی ناکام نہیں ہوئے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے صبر کے تعلق میں مثال دی ہے، دہلی کی زرزمین سخت ہے. اب دیکھیں اس کا کیا تعلق ہوا. صبر جیسی کوئی شے نہیں مگر صبر کرنا بڑا مشکل کام ہے. اللہ تعالیٰ اس کی تائید کرتا ہے جو صبر سے کام لے. دہلی کی سرزمین بڑی سخت ہے. تعلق یہ ہے کہ تبلیغ میں صبر کے بغیر بات بنتی نہیں. جس زمین کو تم سخت سمجھ کے چھوڑ دیتے ہو بعض دفعہ، اسی میں سے اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ہری بھری کھیتیاں پھوٹنے لگتی ہیں، اور وہی زمین بالآخر زرخیز ثابت ہوتی ہے. مثال دلی سے شروع کر کے بات عرب پر پہنچائی. فرمایا عرب بہت سخت ملک تھا، وہ بھی سیدھا ہو گیا. دہلی تو ایسی سخت نہیں. تو آپ نے دنیا میں جہاں جہاں بھی دلی فتح کرنی ہے، یاد رکھیں کہ اس سے پہلے خیبر بھی تو فتح ہوا تھا. عرب کی سرزمین بھی تو بہت سخت تھی، اور بالآخر خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ وہ مغلوب ہو گئی اور مومن کے صبر نے وہ زمینیں جیتی ہیں. بس صبر کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. اگر تبلیغ میں صبر نہ ہو تو انسان بہت سی فتوحات اور کامیابیوں سے محروم رہ جاتا ہے. پھر فرماتے ہیں میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ ہماری جماعت کے لوگ کسی پر حملہ کریں. حملہ کریں کا موقع کیا ہے؟ تبلیغ کر رہے ہیں، صبر سے کام رہے ہیں، تو حملے کا کیا موقع ہے؟ دراصل بات یہ ہے کہ بعض دفعہ دشمن اتنی اظہار ثانی کرتا ہے کہ انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اور پھر کمزور ہوتے ہوئے بھی بعض دفعہ عواقب سے بے نیاز ہو کر حملہ کر بیٹھتا ہے. بعض دفعہ انسان جس کا صبر کا دامن ہاتھ سے جاتا رہے، اتنی تکلیف اسے پہنچے کہ پھر وہ یہ سوچتا بھی نہیں کہ اس کے بعد میں مارا جاؤں گا، میرے بھائی بندوں کو نقصان ہوگا. وہ بعض دفعہ طیش میں آ کر یا اپنی تکلیف سے عاجز آ کر وہ حملہ کر بیٹھتا ہے. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جو حملے کا خیال آیا ہے، صاف پتہ چل رہا ہے کہ اس کے پس منظر میں آپ بہت تکلیفیں دیکھ رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ دلی بھی فتح ہوگی جیسے عرب فتح ہوا تھا،
मगर किन किन राहों से गुजरना पड़ेगा, किन आजमाइशों में से होकर जाना होगा। फरमाते हैं बाज़ लोग हमला कर बैठते हैं, साफ पता चल रहा है कि बहुत सख्त इज़ार-ए-सानी होगी, सख्त गालियां दी जाएंगी, सख्त तकलीफ़ें पहुँचाई जाएंगी, मगर हमला नहीं करना। हमारी जमात के लोग किसी पर हमला करें, मैं इसको पसंद नहीं करता कि हमारी जमात के लोग किसी पर हमला करें या अखलाक के बरखिलाफ़ कोई काम करें। खुदा ताला बुर्दबारी का हुक्म देता है और इसी के मुताबिक करना चाहिए। बुर्दबारी और सब्र ये क्या चीज़, दो अलग अलग चीज़ें हैं, मिलती जुलती चीज़ें हैं, तो इनमें क्या फ़र्क है। सब्र तकलीफ़ पर बर्दाश्त को कहते हैं या गम पर बर्दाश्त को कहते हैं, और अपने गुस्से पर बर्दाश्त को भी कहते हैं। इन मुख्तलिफ मौक़े की निस्बत से सब्र की कैफियत कुछ बदलती जाती है, लेकिन बुर्दबारी और चीज़ है। बुर्दबारी उस हौसले को कहते हैं जिसके नतीजे में दुश्मन तकलीफ़ पहुंचा रहा है, लेकिन इंसान उसको इतना हक़ीर और बेहकीकत देखता है कि तकलीफ़ होती भी नहीं उसको। बड़े वक़ार और बर्दाश्त के साथ उन बातों को सुनता है, जैसे बाज़ दफ़ा पत्थर से गोलियां टकरा कर चिपटी हो के गिरती रहती हैं और पत्थर को कुछ भी नहीं होता। तो बुर्दबारी भी एक अजीम ख़ास मोमिन की सिफ़त है जो उसको हर किस्म के हमलों से बेनियाज कर देती है। फरमाया कि हमें बुर्दबारी के इख्तियार करनी चाहिए। बाज़ बच्चा, छोटा सा बच्चा माँ बाप को टांगें मारता है, शोर मचाता है, वो मुस्कुराते हुए उसको पकड़ के अपने से दूर रखने की कोशिश करते हैं क्योंकि टांग लग ना जाए, मगर गुस्सा नहीं आता, कोई दुख नहीं पहुंचता जिससे वो बर्दाश्त करें। ये बुर्दबारी है, और बुर्दबारी से के अंदर एक ताल्लुक भी बिन्हा होता है। कोई काबिल नफ़रत चीज़ हो उससे इंसान ऐसी बुर्दबारी नहीं दिखा सकता जैसी ऐसे शख्स से जिससे कुछ ताल्लुक़, कोई रिश्ता ज़रूर हो। बस तुमने बनी नौ इंसान की हमदर्दी की खातिर एक काम शुरू किया, उसके रद्द अमल के तौर पर उन्होंने तुम्हें तकलीफ़ें पहुँचाईं, तो इस तरह देखो कि बेचारे न जाहिल लोग, इनको क्या पता क्या कर रहे हैं, और वक़ार के साथ गुजर जाओ। बुर्दबारी के नतीजे में तकलीफ़ पहुँचाने वाले को तकलीफ़ पहुँचती है, ये एक तभी अमर है, और इसी में आपका जवाब भी है, इसी में आपका इंतकाम भी है। इसके बाद फिर सब्र आसान हो जाता है। बाज़ दफ़ा बाज़ लोग किसी को गाली देकर इज़ार-ए-सानी करना चाहते हैं, उसको गुस्सा ही नहीं आ रहा होता, वो समझते हैं हो सकता है दिल में हो लेकिन ज़ाहिर नहीं होने देता, तो और भी ज़्यादा वो शख्स मुश्तिल होता चला जाता है। इस कदर जोश से बेफर कर फिर वो गालियाँ देता है, और अगला अगर उसी तरह बुर्दबारी के साथ गुजर जाए तो आखिरी नतीजा ये है कि गालियाँ देने वाला अपनी गालियों से ज़्यादा मुतासर हुआ है, ज़्यादा अजाब में मुब्तला हुआ है बनिस्बत उसके जिसको गालियाँ दी गई। तो बुर्दबारी एक अजीम दिफा है। बाज़ दफ़ा एक इंसान पत्थर पर गोली मारे तो वही गोली वापस आकर उसकी लिए जानलेवा हो जाती है। तो बुर्दबारी करो ताकि साथ ही तुम्हारा इंतकाम भी हो, लेकिन बुर्दबारी में कोई हिजान नहीं होता, एक जवाबी हमला और कोई जवाबी हरकत नहीं है। इसीलिए मैंने पत्थर की दीवार से मिसाल दी है। पत्थर की दीवार वापस आकर उस पर हमला तो नहीं करती, जैसे जानवर को आप कुछ कहें तो वो आप पर हमला कर दे। वो अपने वक़ार के साथ उसी तरह अज़मतों का पहाड़ बने हुए खड़ी रहती है, और गोली आती है उसको लग कर वापस गोली मारने वाले की तरफ दौड़ती है। तो अमूमन बनी नौ इंसान के ताल्लुकात में इसी तरह का मज़मून हम देखते हैं। हमेशा बुर्दबार पर हमला करने वाला खुद ज़्यादा तकलीफ़ उठाता है। तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने एक बहुत ही कीमती नुस्खा हमारे हाथ में थमा दिया है। फरमाया बुर्दबारी को हुक्म देता है इसी के मुताबिक करना चाहिए। खुदा ताला के इल्हामात की तफ़हीम भी यही है कि बुर्दबारी करें। बस यहाँ सब्र से हट कर एक और मज़मून जो शुरू हुआ है
یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والے الہامات کا مفہوم ہے جو آپ بیان فرما رہے ہیں۔ صبر کے مواقع بھی آئیں گے ضرور اور آتے ہیں، لیکن بہترین دفاع بردباری ہے۔ بس جماعت کو بھی بردباری سے کام لینا چاہیے۔ فرماتے ہیں ہمارے پاس کوئی ایسا شربت نہیں کہ فوراً کسی کے ہاتھ پر ڈال دیں، اور ہاتھ پر ڈال دیں اور فوراً میں کیا تعلق ہوا؟ شربت تو پلایا جاتا ہے، مگر اگر افراتفری میں کسی کو پیاس ہو تو وہ ہاتھ آگے کرتا ہے، کہتے ہیں پلا دے اوک سے ساقی، تو یہ اوک آگے کی جاتی ہے کہ اتنی جلدی ہے کہ گلاس ڈھونڈنے کا بھی وقت نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی فصاحت و بلاغت ایک عجیب مقام پر ہے، حیرت انگیز ہے۔ جس سرعت کا مضمون بیان کر رہے ہیں اسی طرح یہ نہیں فرمایا کہ ہم اس کے منہ میں ڈال دیں شربت، میں اس کے ہاتھ پہ ڈال دیں۔ اس نے بھی تو جلدی میں ہاتھ آگے کیا ہے، اور ہمارے پاس کوئی ایسا نسخہ نہیں کہ فوراً اس کو صبر کا شربت پلا دیں۔ یہ تو صبر تو کرتے کرتے آئے گا، اور محنت کرنی پڑے گی، اپنے آپ کو اپنی تربیت کرنی ہوگی، اپنے آپ کو سلیقہ سکھانا ہوگا، اور اس کے لیے انسان اپنی تربیت سب سے اچھی کر سکتا ہے مگر اگر دعا کے ذریعے مدد مانگتا رہے۔ اگر دعا کے ذریعے مدد نہ مانگے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں صبر کرو کہ یہ وقت صبر کا ہے، جو صبر کرتا ہے خدا تعالیٰ اسے بڑھاتا ہے۔ انتقام کی مثال شراب کی طرح ہے کہ جب تھوڑی تھوڑی پینے لگتا ہے تو بڑھتی جاتی ہے، حتیٰ کہ پھر وہ اسے چھوڑ نہیں سکتا اور حد سے بڑھتا ہے۔ اس طرح انتقام لیتے لیتے انسان ظلم کی حد تک پہنچ جاتا ہے۔ یعنی وہ شخص بھی جو طبعاً ظالم نہ ہو بلکہ متوازن مزاج رکھتا ہو، وہ بھی اگر اپنے آپ کو بار بار انتقام کی اجازت دے گا تو انتقام کی آگ خود ایسی ہے جو مزید کا مطالبہ کرتی چلی جاتی ہے۔ اس میں جہنم کی وہ صفت ہے، حل میں مزید کا تقاضا ہے، جو انتقام کی آگ سے از خود پیدا ہوتا ہے۔ تو فرمایا تم بڑھو گے پھر، اور جب بڑھو گے تو ایک ایسا وقت آئے گا کہ حد اعتدال سے تجاوز کر جاؤ گے، اور جتنا تم پہ ظلم ہوا ہے اس سے زیادہ ظلم کر بیٹھو گے، اور اگر یہ کرو گے تو خود اپنا نقصان کرو گے، اور بالآخر اللہ کی نظر سے گر جاؤ گے۔ بس اس خوف سے کہ کہیں ہم اپنے بدلے اتارتے اللہ کی نظر سے نہ گر جائیں، صبر سے کام لینا بہتر ہے، اور جہاں تک ممکن ہے انسان انتقام سے احتراز کرے۔ پھر اپنی جماعت سے خطاب کے عنوان سے حضرت مسیح علیہ السلام، یعنی اس عنوان سے آپ کی نصیحتیں جو ہیں وہ سنیے۔ فرماتے ہیں ہماری جماعت کے لیے بھی اسی قسم کی مشکلات ہیں جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت مسلمانوں کو پیش آئی تھیں۔ چنانچہ نئی اور سب سے پہلی مصیبت تو یہی ہے کہ جب کوئی شخص اس جماعت میں داخل ہوتا ہے تو دوست، رشتہ دار اور برادری الگ ہو جاتی ہے۔ اب یہاں صبر دوسرے معنوں میں ہے۔ ایک شخص جو احمدی ہوتا ہے اس کے لیے بھی فوراً صبر کا امتحان درپیش ہوتا ہے، یعنی ادھر احمدی ہوا، ادھر صبر کا آغاز ہو گیا، صبر کے ابتلاء کا، صبر کی آزمائشوں کا آغاز ہو گیا۔ اور آج کل تو کثرت سے مجھے ایسے خط ملتے ہیں، ایسی اطلاعیں ملتی ہیں کہ ایک خاندان احمدی ہوا ہے اور طرح طرح کے مسائل میں مبتلا ہو گیا، خود اس کے والدین اس کے دشمن ہو گئے، اس کو جائیدادوں سے آگ کر دیا گیا، بلکہ بعض والدین نے خود بعضوں کو مقرر کیا بدماشوں کو کہ اگر یہ کبھی قریب آئے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو۔ اس قدر سخت مصیبتیں پڑتی ہیں قبول حق کی راہ میں کہ اس کا صبر کے بغیر مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے کہ انسان صبر کے بغیر ان ابتلاؤں سے زندہ بچ کے نکل سکے۔ فرماتے ہیں سب سے پہلی مصیبت تو یہی ہے کہ جب کوئی شخص اس جماعت میں داخل ہوتا ہے تو دوست، رشتہ دار اور برادری الگ ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات ماں باپ اور بھائی بہن بھی دشمن ہو جاتے ہیں، السلام علیکم تک کے روادار نہیں رہتے اور جنازہ پڑھنا نہیں چاہتے۔ اس قسم کی بہت سی مشکلات پیش آتی ہیں۔ میں جانتا ہوں
کہ بعض کمزور طبیعت کے آدمی بھی ہوتے ہیں اور ایسی مشکلات پر وہ گھبرا جاتے ہیں، لیکن یاد رکھو کہ اس قسم کی مشکلات کا آنا ضروری ہے، لیکن یاد رکھو کہ اس قسم کی مشکلات کا آنا ضروری ہے۔ تم انبیاء اور رسل سے زیادہ نہیں ہو، ان پر اس قسم کی مشکلات اور مصائب آئیں، اور یہ اس لیے آتی ہیں کہ خدا تعالیٰ پر ایمان قوی ہو اور پاک تبدیلی کا موقع ملے۔ دعاؤں میں لگے رہو، بس یہ ضروری ہے کہ تم انبیاء اور رسل کی پیروی کرو اور صبر کے طریق کو اختیار کرو۔ بس انبیاء پر بھی جو مشکلات آئی ہیں وہ نعوذ باللہ من ذالک کسی سزا کے طور پر تو نہیں آئیں یا مٹانے کی غرض سے تو نہیں آئیں، وہ تو انہیں پہلے سے مضبوط تر کرنے کے لیے آئی ہیں اور صبر کے ذریعے انہوں نے مقابلہ کیا ہے۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں انبیاء اور رسل کی پیروی کرو اور صبر کے طریق کو اختیار کرو، تمہارا کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا۔ اگر تم ایسا کرو گے تو پہلے انبیاء کا کیا نقصان ہو گیا، وہ تو ہمیشہ بڑھتے ہی رہے اور بالآخر دشمن کلیتاً ناکام اور نامراد ہو کر رہ گیا۔ بس آج بھی وہی حربہ ہے جو استعمال کرنا ہے، جو پہلے کامیاب تھا آج بھی کامیاب ہوگا۔ وہ دوست جو تمہیں قبول حق کی وجہ سے چھوڑتا ہے وہ سچا دوست نہیں ہے، ورنہ چاہیے تھا کہ تمہارے ساتھ ہوتا۔ تمہیں چاہیے کہ وہ لوگ جو میں اس وجہ سے تمہیں چھوڑتے ہیں اور تم سے الگ ہوتے ہیں کہ تم نے خدا تعالیٰ کے قائم کردہ سلسلے میں شمولیت اختیار کر لی ہے، ان سے دنگا فساد مت کرو، بلکہ ان کے لیے غائبانہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی وہ بصیرت و معرفت عطا کرے جو اس نے اپنے فضل سے تمہیں دی ہے۔ یہاں دعا کے ساتھ غائبانہ کا لفظ لگا دیا ہے۔ بعض دفعہ بعض دعائیں لوگوں کو سنانے کے لیے ہوتی ہیں کہ اچھا تم یہ کہہ رہے ہو ہم یہ دعا دیتے ہیں، اس میں بھی ایک انانیت کا پہلو ہوتا ہے۔ یہ بتانا مقصود ہے کہ تم گندے ہو اور ہم صاف ہیں، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے غائبانہ کا لفظ داخل کر کے خصوصیت کے ساتھ ہماری توجہ اس طرف پھیر دی کہ جب تمہارا دشمن جو تمہاری بدی چاہتا ہے، ہر قسم کی زیادتیاں تم پر کر رہا ہے، تمہیں دیکھ بھی نہیں رہا، اس وقت اگر تم اس کی ہمدردی میں اس کے لیے دعا کرو گے تو یہ تمہاری سچائی کی علامت ہے اور تمہاری دعا کی قبولیت کا ایک نشان بن جائے گا، کیونکہ ایسی دعائیں جو تکلیف دینے والے کے لیے کی جاتی ہیں اور اس کو پتہ بھی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ایسی دعاؤں کو زیادہ قبول فرماتا ہے۔ فرماتے ہیں ان کے لیے غائبانہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی وہ بصیرت اور معرفت عطا کرے جو اس نے اپنے فضل سے تمہیں دی ہے۔ تم اپنے پاک نمونہ اور عمدہ چال چلن سے ثابت کر کے دکھاؤ کہ تم نے اچھی راہ اختیار کی ہے۔ اب یہ بھی بہت ہی اہم نصیحت ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ تم بد ہو گئے ہو تو بد ہو کر تمہیں پاک رسمیں کیسے نصیب ہو گئیں، اچھی راہ کیسے مل گئی؟ بس نیکیوں میں آگے بڑھو اور ایسا پاک نمونہ دکھاؤ کہ دشمن خود دیکھ لے اور سمجھ لے کہ اس نے جو بھی راہ اختیار کی ہے وہ اچھی ہے اور ہم سے بہتر انسان ثابت ہو رہا ہے، بن رہا ہے۔ اور بسا اوقات رشتہ داروں میں تبلیغ میں سب سے مؤثر ذریعہ یہی بنتا ہے۔ جو وہ تکلیفیں دینے والے تکلیفیں دے رہے ہیں، جواباً کوئی سختی کا عمل نہیں دیکھتے، بلکہ ضرورت کے وقت کام آنے والا بیٹا یہی ثابت ہوتا ہے جو احمدیت اختیار کرنے کے نتیجے میں ان کی طرف سے کاٹا گیا تھا۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ پہلے سے بڑھ کر بااخلاق ہو گیا ہے، نمازوں پر قائم ہے، غریبوں کا ہمدرد ہو گیا ہے، بنی نوع انسان کی بھلائی چاہتا ہے، تو ایسے نیک نمونے کا بہت گہرا اثر پڑتا ہے اور زبانی تبلیغ کے مقابل پر ایسے شخص کا پاک نمونہ بہت زیادہ قوی اور مؤثر تبلیغ بن جاتا ہے۔ دیکھو میں اس امر کے لیے معمور ہوں کہ تمہیں بار بار ہدایت کروں۔ اب معمور تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہیں ہی، لیکن اس خصوصیت کے ساتھ اس امر پر معمور ہوں کہ تمہیں بار بار ہدایت کروں۔ یہ معموریت کا بار بار کے ساتھ جو تعلق ہے، یہ دراصل وہی مضمون ہے جو قرآن کریم میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق میں بیان ہوا ہے، فذکر ان نفعت الذکریٰ انما انت مذکر۔
ان دونوں آیتوں کو اکٹھا پڑھیں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ بار بار نصیحت کرنا ایسا کہ اس کی شخصیت کا نام مذکر بن جائے، مستقل مذکر ہی کہلائے. یہ وہ امر ہے جس پر حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مامور فرمایا گیا تھا. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی باتیں بھی قرآن کی طرف اشارے کرتی ہیں اور قرآن سے پھوٹتی ہیں. آپ فرماتے ہیں میں اس بات پر مامور کیا گیا ہوں کہ تمہیں اس بات کی بار بار نصیحت کروں، بار بار ہدایت کروں کہ ہر قسم کے فساد اور ہنگامے کی جگہوں سے بچتے رہو، اور گالیاں سن کر بھی صبر کرو. بدی کا جواب نیکی سے دو، اور کوئی فساد کرنے پر آمادہ ہو تو بہتر ہے کہ تم ایسی جگہ سے کھسک جاؤ اور نرمی سے جواب دو. اب یہ جو کھسکنا لفظ ہے یہاں بہت برمحل استعمال ہوا ہے. دراصل یہ کھسکنا کسی بدنی خطرے سے بچنے کی خاطر نہیں ہے، بلکہ اشتعال سے بچنے کی خاطر ہے. یہ مضمون ہی وہ بیان ہو رہا ہے. فرمایا ہے جب دشمن گندی زبان استعمال کرتا ہے، ظالمانہ حملے کرتا ہے، تو تم بعض دفعہ دیکھتے ہو کہ شاید تم میں اب طاقت نہ رہے کہ زیادہ صبر کر سکو، اور ہو سکتا ہے تمہارا پیمانہ لبریز ہو جائے اور تم بھی جواباً ویسی ہی کارروائی شروع کر دو. ایسی صورت میں کھسکنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہے خاموشی سے الگ ہو جاؤ. یعنی ایسے محل سے ہی گریز کرو، ایسے مقام سے اجتناب کرو اور الگ ہونے کی کوشش کرو. اور کھسکنے میں آہستگی بھی پائی جاتی ہے، تیزی سے بھاگنا نہیں ہے. تیزی سے بھاگنے والے کو کھسکنے والا نہیں کہتے. بھاگنے کے ساتھ خوف شامل ہے، اور کھسکنے کے ساتھ ایک سلیقہ طریقہ ہے کہ خاموشی سے آہستہ سے نکل جاؤ وہاں سے. بھاگ کر نہیں جانا، اس میں بھی بے غیرتی ہے اور بزدلی ہے، اور مومن بے غیرت اور بزدل نہیں ہوا کرتا. اور نرمی سے جواب دو. جواب دینا ہے نرمی سے دینا ہے. بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص بڑے جوش کے ساتھ مخالفت کرتا ہے، اور مخالفت میں وہ طریق اختیار کرتا ہے جو مفسدانہ طریق ہو، جس سے سننے والوں میں اشتعال کی تحریک ہو. لیکن جب سامنے سے نرم جواب ملتا ہے اور گالیوں کا مقابلہ نہیں کیا جاتا تو خود اسے شرم آ جاتی ہے، اور وہ اپنی حرکت پر نادم اور پشیمان ہونے لگتا ہے. میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ صبر کو ہاتھ سے نہ دو. صبر کا ہتھیار ایسا ہے کہ توپوں سے وہ کام نہیں نکلتا جو صبر سے نکلتا ہے. بسا اوقات ایسے خوفناک قتال سے انسان صبر کے ذریعے نجات پا جاتا ہے جہاں توپیں بیکار ہوتی، لیکن صبر نے بڑے غالب دشمن کے شر سے انسان کو بچا لیا. بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کوئی مبالغہ آمیزی سے کام نہیں لے رہے، بہت گہری حقیقت ہے. کہ صبر کا ہتھیار ایسا ہے کہ توپوں سے وہ کام نہیں نکلتا جو صبر سے نکلتا ہے. صبر ہی ہے جو دلوں کو فتح کر لیتا ہے. ایک زائد بات اس میں یہ ہے کہ توپیں دلوں کو فتح نہیں کیا کرتی. وہ جسموں کو مار تو دیتی ہیں اور ایک انسان کی عزت کو خاک میں تو ملا دیتی ہیں، مگر دل نہیں جیتا کرتی. یقیناً یاد رکھو کہ مجھے بہت ہی رنج ہوتا ہے جب میں سنتا ہوں کہ فلاں شخص اس جماعت کا ہو کر کسی سے لڑا ہے. اس جماعت کا ہو کر کسی سے لڑا ہے. دیکھیں کیسے اپنائیت کا اظہار ہے، اور تب بلند توقعات کو ایک چھوٹے سے جملے میں کس وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا. ہوتا ہے ہماری جماعت کا، لڑ پڑتا ہے چھوٹی سی باتوں پر. فرمایا مجھے اس کا بہت رنج پہنچتا ہے. اس طریق کو میں ہرگز پسند نہیں کرتا، اور خدا تعالیٰ بھی نہیں چاہتا کہ وہ جماعت جو دنیا میں ایک نمونہ ٹھہرے گی، اب ٹھہرنے کے لیے پیدا کی گئی ہے نہیں، فرمایا ٹھہرے گی. اس بات میں قطعاً شک نہیں ہے مسیح موعود علیہ السلام کہ ان عارضی انفرادی کمزوریوں کے باوجود لازماً یہی وہ جماعت ہے جس نے تمام دنیا میں نمونہ بننا ہے. تو فرمایا کہ
وہ اللہ خدا تعالیٰ بھی نہیں چاہتا کہ وہ جماعت جو دنیا میں ایک نمونہ ٹھہرے گی. اب جو دنیا ٹھہرے گی کا محاورہ ہے، یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت پر ایک عظیم گواہ ہے. ورنہ ایک شخص اپنے نفس سے جو باتیں کرتا ہے وہ یہ بات نہ کہے کہ ٹھہرے گی. وہ کیا خدا تعالیٰ یہ پسند نہیں کرتا کہ جس کو نمونہ بنانے کے لیے قائم کیا گیا ہے وہ اس طرح میدان چھوڑ جائے اور صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دے؟ آخری فتح پر کامل یقین ہے، نظر دور تک ہے. فرمایا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ جماعت صبر کا نمونہ نہ بنے. عارضی انفرادی غلطیوں سے صدمے تو مجھے پہنچتے ہیں، مگر یہ یقین اپنی جگہ کامل ہے کہ لازماً یہ جماعت ایک دن صبر کا نمونہ بن کے ابھرے گی. وہ ایسی راہ اختیار کرے جو تقویٰ کی راہ نہیں ہے. صبر کی راہ سے ہٹنا تقویٰ کی راہ سے ہٹنا ہے. بلکہ میں تمہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہاں تک اس امر کی تائید کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس جماعت میں ہو کر صبر اور برداشت سے کام نہیں لیتا تو یاد رکھے کہ وہ اس جماعت میں داخل نہیں ہے. یعنی بے صبرے کا اس جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہایت کار اشتعال اور جوش کی یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ مجھے گندی گالیاں دی جاتی ہیں. اب ایک اور بہت ہی پیاری توقع اپنی جماعت سے جو علم پر مبنی ہے. حضرت مسیح علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ احمدی اپنی وجہ سے بھی بعض دفعہ جوش میں آ جاتے ہیں، مگر نہایت کار آخری جو ابتلا ان پر درپیش آتا ہے وہ اس وقت آتا ہے جب مجھے گندی گالیاں دی جاتی. اس وقت کوئی احمدی برداشت نہیں کر سکتا. تو نہایت کار کے لفظ نے ایک عجیب نقشہ کھینچ کے رکھ دیا ہے جماعت کا. یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کی یہاں تک نظر فرمایا چلو وہاں تک ہوگا نا، پھر میں جانتا ہوں کہ تمہاری کیا حالت ہوتی ہے، تو میں اس معاملہ کو خدا کے سپرد کر دو، تم اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے، میرا معاملہ خدا پر چھوڑ دو. میری خاطر آگے آ کر صبر کے پیمانے توڑ کر وہاں قدم نہ رکھو جہاں قدم رکھنے کی تم مجال نہیں ہو، جس کی اجازت نہیں ہے، مجاز نہیں ہو جس کی تمہیں اجازت نہیں ہے. فرمایا میرا معاملہ خدا پر چھوڑ دو. تم ان گالیوں کو سن کر بھی صبر اور برداشت سے کام لو. تمہیں کیا معلوم ہے کہ میں ان لوگوں سے کس قدر گالیاں سنتا ہوں. تم چند گالیاں سن کر آپے سے باہر ہو جاتے ہو بعض دفعہ، تمہیں کیا پتا کہ میں کتنی سنتا ہوں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گندی گالیوں سے بھرے ہوئے خطوط آتے ہیں اور کھلے کارڈوں میں گالیاں دی جاتی ہیں. بیرنگ خطوط آتے ہیں جن کا معصول بھی دینا پڑتا ہے، اور پھر جب پڑھتے ہیں تو گالیوں کو تمہار ہوتا ہے. اس سے زیادہ تکلیفیں تمہیں تو نہیں پہنچ سکتی. جن کا معصول بھی دینا پڑتا ہے اور پھر جب پڑھتے ہیں تو گالیوں کو تمہار ہوتا ہے. ایسی فاحش گالیاں ہوتی ہیں کہ میں یقیناً جانتا ہوں کہ کسی پیغمبر کو بھی ایسی گالیاں نہیں دی گئیں، اور یہ حقیقت ہے. تاریخ مذاہب پر نگاہ ڈال کر دیکھ لیں، کسی تاریخی حوالے سے بات ثابت نہیں کہ جتنا گند حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مخالفین نے بکا ہے اس کا عشر عشیر بھی کبھی پہلے کسی نبی کے متعلق اس طرح بکواس کی گئی ہو. فرماتے ہیں ایسی فاحش گالیاں ہوتی ہیں کہ میں یقیناً جانتا ہوں کہ کسی پیغمبر کو بھی ایسی گالیاں نہیں دی گئی ہیں، اور میں اعتبار نہیں کرتا کہ ابو جہل میں بھی ایسی گالیوں کا مادہ ہو. سبحان اللہ، کیا عجیب بات ہے. ابو جہل نے مادے کی حد تک تو سب کچھ کر دیا، لیکن اس میں وہ مادہ نہیں تھا خباثت کا جو آج ہمیں دیکھنے میں ہمارے سامنے آ رہا ہے. جو نمونے ہم آج دیکھ رہے ہیں اس مادے کے لوگ پہلے تھے ہی نہیں. یہ انتہا ہو چکی ہے. مگر ابو جہل کو اگر یہ فرماتے کہ وہ نہیں دیتا تھا تو اس کی شرافت ہوتی. اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے کلام کو غور سے سنا کریں اور بڑے غور سے پڑھا کریں. ایک دفعہ سمجھ نہ آئے تو دوسری دفعہ پڑھا کریں. آپ کا ہر لفظ ایک بہت ہی احتیاط کے ساتھ چنا ہوا ایک نگینہ ہوتا ہے جو جہاں بٹھایا جاتا ہے وہیں بیٹھنے کے لائق ہوتا ہے.
اس سے ارد گرد اس کو آپ سرکا نہیں سکتے۔ ابو جہل کا مقابلہ تھا، یہ کہہ دیتے کہ ابو جہل ایسی گالیاں نہیں دیا کرتا تھا، تو صاف پتہ چلتا کہ ابو جہل زیادہ بردبار انسان تھا، شرافت اس میں زیادہ تھی۔ آپ نے فرمایا اس میں مادہ ہی نہیں تھا اتنا جہاں تک خباثت کا مادہ تھا اس نے کوئی کمی نہیں کی، مگر گندی گالیوں میں یہ خمیر اور ہے، یہ اور اسی پلید مٹی کے بنے ہوئے لوگ ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ سننا پڑتا ہے۔ جب میں صبر کرتا ہوں تو تمہارا فرض ہے کہ تم بھی صبر کرو۔ جب مجھے امام مانا ہے، اپنے متعلق میں ایسے صبر سے کام لیتا ہوں تو تمہارا فرض ہے کہ تم بھی صبر کرو۔ درخت سے بڑھ کر تو شاخ نہیں ہوتی، درخت کے اوپر حملہ ہوتا ہے، اور درخت جو نمونے دکھاتا ہے کیا شاخ کو زیب دیتا ہے کہ وہ نمونے نہ دکھائے؟ تم دیکھو کہ یہ کب تک گالیاں دیں گے، آخر یہی تھک کر رہ جائیں گے، دیتے چلے جائیں آخر تھک کر رہ جائیں گے۔ آج ہی مجھے کوئی کہہ رہا تھا کہ اس عالمی جلسے کے بعد جو مولویوں کے بیان آ رہے ہیں ان میں کچھ تھکن کے آثار دیکھ رہا ہوں میں بہت ہی پیاری بات ہے، حضرت مسیح موعود السلام یہی لکھ رہے ہیں، یہی پیشگوئی فرما رہے ہیں کہ تم دیکھو گے کہ آخر کہاں تک جائیں گے یہ، آخر یہی تھک کر رہ جائیں گے۔ ان کی گالیاں، ان کی شرارتیں اور منصوبے مجھے ہرگز نہیں تھکا سکتے، بس ہم اس کے غلام ہیں جس کی خمیر میں، جس کی مٹی میں ناکامی کا خمیر نہیں، جسے کوئی چیز تھکا نہیں سکتی۔ بس آپ بھی کامل وفاداری کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے قدم پر قدم رکھتے ہوئے آگے بڑھیں، اور کسی آزمائش، کسی دکھ، کسی تکلیف کے مقابل پر تھکنا نہیں، اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ اگر میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہ ہوتا تو بے شک میں ان کی گالیوں سے ڈر جاتا، لیکن میں یقیناً جانتا ہوں کہ مجھے خدا نے مامور کیا ہے، پھر میں ایسی خفی باتوں کی کیا پرواہ کروں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تم خود غور کرو کہ ان کی گالیوں نے کس کو نقصان پہنچایا ہے، ان کو یا مجھے۔ ان کی جماعت گھٹی ہے اور میری بڑی ہے۔ اب دیکھیں یوں لگتا ہے جیسا اس جلسے کی غرض و غایت کے ساتھ، اس جلسے کی کامیابیوں کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس تحریر کا براہ راست ایک تعلق ہے، عین بین ہی اسی غرض سے بنائی گئی ہو، اور جس طرح دشمن نے شور مچا دیا ہے، گالیاں دوبارہ شروع کر دی ہیں، اس کے مقابل پر ہمیں نصیحت، اور پھر تھکن کے آثار جو مسیح موعود السلام نے 100 سال پہلے دیکھے تھے وہ آج ہمیں بھی دکھائی دینے لگے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ کیا نقصان ہوا ہے، میری جماعت بڑی ہے اور بڑھتی رہے گی، ان لوگوں نے کم ہونا ہی ہونا ہے اور کم ہوتے رہیں گے۔ اگر یہ گالیاں کوئی روگ پیدا کر سکتی ہیں تو 2 لاکھ سے زیادہ جماعت کس طرح پیدا ہو گئی؟ اب دیکھیں 100 سال پہلے پوری جماعت کی طرف جس وقت یہ تحریر ہے، پوری جماعت کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ 2 لاکھ سے زائد یہ جماعت کیسے پیدا ہو گئی۔ اب وہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صبر و دعائیں ہیں جن کے نتیجے میں ایک سال میں خدا تعالیٰ کے فضل سے 8 لاکھ سے زیادہ جماعت پیدا ہو رہی ہے، اور یہی صبر ہے اور یہی توکل ہے جو کل اس تعداد کو بھی دگنا کر سکتا ہے اگر اللہ چاہے۔ بس سارا سال شکر سے کام لو، سارا سال صبر کا ساتھ چمٹے رہو، ان کی گالیوں کی کچھ بھی پرواہ نہ کرو، نہ پہلے ان کی گالیاں کوئی نقصان پہنچا سکی تھیں، نہ آئندہ نقصان پہنچا سکیں گی۔ ہم دیکھیں گے کہ دن بدن یہ تھکتے چلے جا رہے ہیں اور مایوس اور نامراد ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک وقت لازماً آئے گا کہ ان کے چہروں پر ان کی ناکامیوں اور نامرادیوں کی سیاہیاں پھیل جائیں گی۔ وہ دن ہوگا جب کہ مومنوں کے چہرے اللہ کے احسانات سے روشن ہوں گے اور دن بدن روشن تر ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے کہا اب کعوہ یاد آیا جو خطبہ ختم ہو گیا۔
میرا خیال ہے ٹھیک کیا انہوں نے، صبر کا امتحان لے رہے تھے. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ان الله يأمر عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر